بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 41ویں صورت سورہ فصلت پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ ڈیوائن ایکسپلینیشن میں نے اسے نام دیا ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام حامیم السجدہ بھی ہے، چونکہ آیت نمبر 38 سجدہ کی آیت ہے۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 54 آیات مبارکہ ہیں۔ تیسری آیت میں فصلت کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی بہترین اور منفرد نوعیت سے وضاحت کی گئی ہو۔ اس صورت کا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے واقفیت اور شناسائی کرانا مقصود ہے۔ چونکہ شیطان لوگوں کو رب سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، قرآن و سنت انسان کو رب کے قریب لانے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ قرآن خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نہایت اہتمام سے اتاری گئی عظیم کتاب ہے، جو بشارت دینے کے ساتھ ساتھ خبردار بھی کر رہی ہے، مگر ان لوگوں کو جاننا چاہیے جو اہل علم ہیں، دانش رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے خوبصورت قابل تحسین انداز اس کا ہے جو یہ پکار اٹھتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لوگوں کو رب کی دعوت دیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ ہی کے آگے جھکتا ہوں۔ سورۃ فصلت یہ وضاحت کر رہی ہے کہ خدا کو اس کی تمام صفات سمیت مکمل طور پر معتبر ماننا ہی درست اسلام ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین بنا کر اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، جس میں برکتیں رکھیں، ضرورت مندوں کے لیے غذائیں ودیعت کر دیں صرف اگلے 2 دنوں میں۔ پھر اس کے بعد اگلے 2 دنوں میں 7 آسمانوں پر قانون وحی کر دیا۔ ہمارے سب سے قریب والے آسمان کو چراغوں سے روشن، امیز اور محفوظ بنا دیا۔ یوں 6 دنوں میں زمین و آسمان کو جو بھی حکم صادر کیا، دونوں خوشی سے وہ سب حکم بجا لائے جو رب کریم نے انسان کی سہولت اور فلاح کے لیے دیے۔ یوں زمین و آسمان بھی رب کی باتوں کو خوب سمجھتے ہیں اور اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں کہ ان کا انجام بھی قوم عاد اور قوم سمود جیسی طاقتور قوموں جیسا ہوگا۔ ان قوموں پر شمال کی جانب سے تند و تیز ہوائیں چلیں، ژالہ باری ہوئی، رعد و برق کا عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ لیکن اہل ایمان کو، عذاب سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالی نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ صورت ایک بہت اہم نقطہ کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہے کہ فرشتے انسان کو نیکی کے راستے میں ڈالتے ہیں، جبکہ شیطان بدی کی جانب۔ اگر شیطان کو کچھ اختیار دیا گیا ہے تو فرشتوں کو بھی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زندگی میں بھی ہمارے ساتھی رہیں اور آخرت میں بھی۔ نیکی کی راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اس میں ہماری مدد فرماتے ہیں۔ فصلت ڈیوائن ایکسپلینیشن سے ایک اور خوبصورت سبق میں مل رہا ہے کہ برائی کے جواب میں بھلائی کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، مگر خوش نصیب لوگوں کے حصہ میں ہی ایسی دانش آتی ہے۔ اس کے برعکس شیطان کے حملوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ دن رات، سورج چاند اسی کی نشانیاں ہیں۔ اس اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہی دانش مندی ہے، کیونکہ فرشتے بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، ایسا کرتے ہوئے وہ تھکتے ہرگز نہیں۔
ہمیں اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے جان بنجر زمین پر جب رب پانی برساتا ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، بعین ہی اسی طرح مردوں کو زندگی بخشی جائے گی۔ روز محشر آنکھ، کان، زبان سمیت جسم کا ہر حصہ رب کے حکم سے حق پر گواہی دے گا۔ اس دن یہ کتاب ہی ہماری محافظ ہوگی، اس میں باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ اس کی تعلیمات ہمیں ہر طرف سے آنے والے حملوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یوں جو ہماری رغبت قرآن اور اس کی تعلیمات کی طرف ہوتی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ ہم محفوظ ہوتے جائیں گے، جسمانی، قلبی، عقلی، روحانی اور اخلاقی اعتبار سے۔ سورت کا لب لباب یہ ہے کہ رب کریم ویسا ہی ہے جیسا ہم اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس کے بارے میں اچھا تصور کریں تو ہم اسے ویسا ہی پائیں گے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا اور روز قیامت اس کی رحمت سے ہمارے جسم کا انگ انگ قرآن کے ہر ترنگ کی گواہی دے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔